میں ایک قوم کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے مایوس نہیں ہونا، اس سے مزید آپ نے انرجی حاصل کرنی ہے کہ کسی ایک پارٹی کو واک اوور دینے اور پی ٹی آئی کو کرش کرنے کی نیت سے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ لیکن کیا ہم آئین کی خدمت کر رہے ہیں؟ کیا ہم جمہوریت کی خدمت کر رہے ہیں؟ کیا ہم ملک کے مسائل کو حل کرنے میں کوئی پوزیشن لے پائیں گے؟ کیا ملک کے معاشی تباہی کو ہم درست کرنے میں کامیاب ہو پائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بہت اہم دن ہے، اور اہم دن کس لیے ہے کہ آج ہم سے بلے کا نشان پھر واپس لے لیا گیا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا پاکستانی قوم کو شعور آ چکا ہے؟ یس، آ چکا ہے۔ کیا سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کی ریزنز آنے کا بھی انتظار نہیں کیا؟ وہ نہیں کیا۔ لیکن یہ سوچنے کا مقام ہے کہ کیا کروڑوں کی تعداد میں جو لوگ ہیں، جو عوام ہے، جو پبلک ہے، ان کے بنیادی انسانی حقوق معطل ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ یہ صرف پارٹی کا حق نہیں ہوتا، یہ نشان تمام ان لوگوں کا حق ہوتا ہے جنہوں نے اپنی پسند کی پارٹی کو ووٹ دینا ہے۔ اگر سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی جس کی آج بھی سب سے زیادہ پاپولرٹی ہے اور سب یہ مخالف بھی مانتے ہیں، 80% سمجھے، 90% سمجھے، آج پورے پاکستان میں سب سے زیادہ مقبول پارٹی پی ٹی آئی ہے، اس کو ان ٹیکنیکل گراؤنڈز کو بنیاد بنا کر کے ان کو ان کے حق سے محروم کرنا اور لوگوں کو، قوم کو اور عوام کو ان کے حقوق سے محروم کرنا، یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اور اس ظلم میں سمجھتا ہوں بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج جمہوریت کو نقصان پہنچایا ہے، آج آئین کو نقصان پہنچایا ہے، آج بنیادی انسانی حقوق کو نقصان پہنچایا ہے۔ یہ ہر شخص کا بنیادی حق ہے کہ وہ حق کے حکمرانی اپنے ہاتھ میں لے۔ وہ کس کو ووٹ دینا چاہتا ہے، یہ اس کا حق ہے، یہ اس کا بنیادی حق ہے۔ اس بنیادی حق سے محروم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آج سپریم کورٹ نے بہت غلط فیصلہ کیا ہے۔ یہ فیصلہ ناانصافی پہ مبنی ہے۔ لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ آگے چلتے ہوئے یہ بات کہوں گا، تو کیا بلے کا نشان واپس لینے سے قوم کو شعور ختم ہو گیا ہے؟ کیا قوم مایوس ہو چکی ہے؟ نہیں۔ عمران خان نے جو شعور اس قوم کو دیا ہے وہ اٹھ کھڑی ہوگی، ایک دفعہ پھر وہ ثابت کرے گی کہ وہ بے شک آزاد بھی الیکشن لڑے۔ انشاءاللہ تعالی پورے پاکستان میں ضد میں اور بدلے میں اس ظلم کا بدلہ لینے کے لیے وہ باہر نکلے گی قوم، اور وہ ووٹ دے گی انشاءاللہ تعالی عمران خان کے ہر اس سپاہی کو جس کو عمران خان نے ٹکٹ دیا ہوگا۔ آج ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کل رات سے جب سے لسٹیں آئی ہیں، بہت سارے لوگوں کو اٹھا لیا گیا، اغوا کر لیا گیا، گرفتار کر لیا گیا، کچھ کو ریٹرننگ آفیسر کے سامنے سے اٹھا لیا گیا۔ اور ایک بات بڑی اہم ہے، پی ٹی آئی نظریاتی جس کے ساتھ پراپر ایگریمنٹ ہوا، ایگزیکیوٹ ہوا اور اس کے پیپر جمع کرائے گئے، سرٹیفکیٹس، اس کے بعد اس کو اٹھا لیا جاتا ہے، اس پہ تشدد کیا جاتا ہے۔ اور میڈیا نے خود دیکھا، میڈیا پرسنز نے اور ڈیجیٹل میڈیا نے اس کو دکھایا بھی کہ اس کے چہرے پہ بھی تشدد کے نشانات تھے، اور وہ آتا ہے اور اس انداز سے پریس کانفرنس کرتا ہے۔ اور الیکشن کمیشن مزید سہولت کاری کرتا ہے کہ وہ آرڈر کر دیتا ہے کہ جو پہلی ٹکٹ ہے، پہلا جو سرٹیفکیٹ ہے وہی تصور ہوگا، اگر پی ٹی آئی کا سرٹیفکیٹ نہیں ہے تو اگلا سرٹیفکیٹ آپ لے ہی نہیں سکتے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے پیپلز پارٹی کے پھر کیسے لے لیے؟ پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے بھی وہی لوگ ہیں، پیپلز پارٹی پی 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 یعنی 3P کے بھی وہی لوگ ہیں، تو آپ نے ان کے لیے تو ایکسیپٹیبل رکھا ہوا ہے۔ اور پارٹی سمبل الاٹ کرنے سے 1 منٹ پہلے بھی کوئی پارٹی ٹکٹ کسی بھی پارٹی کا وہ دے سکتا ہے، یہ چینج کر سکتا ہے، اس کو پورا رائٹ ہے، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی قدغن نہیں ہے۔ لیکن الیکشن کمیشن اسی طرح اپنی سہولت کاری میں انوالو ہے۔ اسی طرح ریٹرننگ آفیسرز نے بہت سارے غلط آرڈر کیے اور پولیس نے ان کو اٹھا لیا، اور کئی جگہوں پہ وہ نامعلوم لوگ وہ جو سرٹیفکیٹ ہے وہ ان سے چھینتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو یہ سارا جو تماشا لگا رکھا ہے، تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ وہ بھگوڑا، وہ اشتہاری مجرم جس کو یہاں لا کر کے مسلط کیا جا رہا ہے ہمارے ملک کے اوپر، پہلے اس کے وہ جرائم جو تھے اس کی پردہ پوشی کی گئی اور ان سب کو ختم کیا گیا، اور اس کے بعد اس کا نااہلی وہ ختم کی گئی، پھر اس کے بعد
PTI को बल्ले के निशान से महरूम किया गया, और उसके बाद लोगों को नॉमिनेशन फॉर्म्स छीनने से लेकर आज टिकट्स छीनने से लेकर लोगों के अगवा और लोगों के खिलाफ FIR'ें और लोगों के गिरफ्तारियों तक का सिलसिला ये साबित करता है कि किसी एक पार्टी को वॉकओवर देने और PTI को क्रश करने की नीयत से ये सब कुछ किया जा रहा है। लेकिन क्या हम आइन की खिदमत कर रहे हैं? क्या हम जमहूरियत की खिदमत कर रहे हैं? क्या हम मुल्क के मसाइल को हल करने में कोई पोजीशन ले पाएंगे? क्या मुल्क के माशी तबाही को हम दुरुस्त करने में कामयाब हो पाएंगे? क्या मुल्क से सियासी अदम इस्तेहकाम ख़त्म हो जाएगा? क्या कमज़ोर होती मुल्क की इकाइयों को हम मजबूत करने में कामयाब होंगे? क्या हमारी नेशनल सिक्योरिटी जो एट रिस्क आज हो चुकी है उसको बेहतर करने में हम कोई रोल अदा कर सकेंगे? क्या हम लूली लंगड़ी हुकूमत से जो सख्त फैसले या जो स्ट्रॉन्ग फैसले करने होते हैं क्या हम वो कर पाएंगे? क्या डॉलर्स का इनफ्लो हो पाएगा? ये वो सारे सवालात हैं जो कौम के सामने हैं। इस वक्त क्या ओवरसीज़ आपकी इस लूली लंगड़ी हुकूमत जो आप बनाने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, क्या वो उसके ऊपर ट्रस्ट करेगा? क्या कोई इंटरनेशनल गवर्नमेंट ट्रस्ट करके आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट लेकर आएगी? नहीं हो सकेगा। एक ही हल है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। लेकिन ये साबित हो गया है कि आपने फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं कराना। लेकिन आज मैं आपको इमरान खान का वो कौल याद दिला रहा हूँ। उसने कहा ये सारी हरकतें करके देख लो, जीतेगी फिर भी PTI इंशाअल्लाह। मैं एक कौम को एक पैगाम देना चाहता हूँ कि आपने मायूस नहीं होना। इससे मज़ीद आपने एनर्जी हासिल करनी है, इससे मज़ीद आपने डिटर्मिनेशन करना है, इस पे मज़ीद आपने एक फ़ैसला करना है कि आपने 8 फरवरी को बाहर निकलना है, आपने इलेक्शन में हिस्सा लेना है, अपने वोट के तक़द्दुस को बहाल कराना है, और इमरान खान के जो दी हुई टिकट है जिसके पास, उसको आपने कामयाब कराना है, ताकि हम हकीकी आज़ादी का जो सूरज है उस दिन हम तुलू होता हुआ देख सकें। थैंक यू।